آج اپریل کی 3 تاریخ ہے 2010 اور ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے 60 تک پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 50 to 60 11 آیات انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ تمہارے لیے وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا پروردگار بھی ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہا
کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ پروردگار، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، لہٰذا تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تم کو واپس بلا لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھنے والا ہوں، پھر تم سب کی بازگشت میری طرف ہوگی، تب میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ پھر کافروں کو شدید عذاب میں مبتلا کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا، انہیں اللہ ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیتیں اور حکیمانہ تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جنہیں اس نے مٹی سے خلق کیا، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے۔ یہ حق بات ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، لہٰذا تمہیں شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے آیتوں میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے معجزات کا ذکر تھا۔ گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو فضیلت بخشی معجزات کی شکل میں، ان معجزات کا ذکر کیا گیا کہ ان کی کیا صلاحیتیں تھیں، اور کس طرح وہ رسول بن کر آئے، تو انہوں نے ان معجزات کو ظاہر کیا، اور بطور خاص 4 معجزوں کا ذکر خود ان کی زبانی کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں پھونکوں گا، اور اللہ اسے حقیقی پرندے کی شکل عطا فرمائے گا۔ پھر میں اندھے کو اور کوڑی کو شفا بخشوں گا، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں ہر اس بات کی خبر دوں گا جو تم کھاتے تھے اپنے گھر میں، اور جو کچھ تم اپنے گھر میں ذخیرہ کرتے ہو اور جمع کر کے رکھتے ہو۔ پھر انہوں نے آخر میں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان تمام معجزات میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا آیتیں ہیں؟ اب وہ مزید جناب عیسیٰ ہی کی زبانی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور میں یہ تمام معجزے پیش کروں گا، اور ساتھ میں اور کیا کروں گا؟ اور یہ کروں گا کہ مجھ سے پہلے جو کتاب آئی ہے میں اس کی تصدیق کروں گا، اور وہ کتاب کیا ہے؟ تورات۔ اور وہ چیزیں تمہارے لیے میں حلال کروں گا جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصول قائم ہوا کہ جو نبی آتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہوا آتا ہے، اور یہی دنیاوی منصبدار میں اور الہی عہدیدار میں فرق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پولیٹیشین آئے یا کوئی بھی شخص کسی کی جگہ پر آ کر بیٹھے تو اپنے پہلے والے کو رد کر کے آتا ہے، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی جب ہی ثابت ہوتی ہے جب وہ پہلے والے کے نظریات کو ریفیوٹ کر کے آ سکے اور کہے کہ دیکھو اس سے پہلے والا جو مثلا فلاسفر تھا یا اس سے پہلے والا جو سائنٹسٹ تھا اس کا نظریہ صحیح نہیں تھا، یہ والا نظریہ میرا صحیح ہے۔ تو پہلے والے نظریے کو ڈاؤن کر کے آنے والا اپنی نام و نمود کی خاطر یا اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے
اسے ایسا کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن الہی عہدیدار کیا کرتا ہے کہ اپنے سے پہلے آنے والے کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ جو تھے وہ صحیح تھے. انہی میں سے ایک سلسلہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کا کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کی جو ان سے پہلے آئے تھے. حالانکہ جناب عیسیٰ نے نہ صرف پہلوں کی تصدیق کی ہے، یعنی انبیاء کا طریقہ ہے، چونکہ یہ پورا سلسلہ انبیاء اور سلسلہ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، تو ہر نبی کو معلوم ہے کہ ان سے پہلے کون نبی آیا اور ان کے بعد کون نبی آئے گا. دنیاوی عہدیدار کو معلوم نہیں، یہ تو معلوم ہے چونکہ ہسٹری ہے کہ پہلے کون آیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ بعد میں 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد امریکہ کا پریزیڈنٹ کون بنے گا. کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بعد کون آنے والا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہسٹری بتا دے کہ مجھ سے پہلے کون آیا تھا، تو ہر ایک بتا سکتا ہے. لیکن انبیاء کی خصوصیت ہے کہ نہ صرف وہ پہلوں کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ بعد میں آنے والوں کی بھی اطلاع دیتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی، ایسے ہی پیغمبر اسلام کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ وہ مصدقا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں ایک ایسے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وہ مبشرا برسول، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، تصدیق کرتا ہوں موسیٰ کی اور بشارت دیتا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. ان چیزوں کو میں حلال کروں گا جو تم پہ حرام کر دی گئی تھیں. کیا مطلب؟ قرآن مجید نے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل کی کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے وہ چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے جائز تھیں. مثلا ہفتے کے دن سیٹرڈے کو مچھلی کا کھانا کوئی حرام چیز نہیں ہے، نہ پہلے حرام تھی، لیکن چونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اللہ کی مخالفت کی تھی، تو اس بیس پر مثلا اس کو حرام قرار دیا گیا. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا، اور اس کا ذکر بھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں، 160 میں تذکرہ ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. چونکہ یہودیوں نے کچھ ظلم کیا، اس ظلم کی سزا میں ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں. تو جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھیں تمہارے گناہوں کی بنا پر، میں اس لیے آیا ہوں نبی بن کر اللہ کی جانب سے کہ میں ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں. اب یہ ہے سلسلہ، یہی فرق ہے، اس لیے اللہ نے خاتم النبیین کو رحمت للعالمین بنایا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں، یعنی جب نبی آئے پیغمبر اسلام، تو حضرت عیسیٰ تو صرف اس لیے آئے کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو حرام تھیں ان کے لیے وہ حلال کر دیں. پیغمبر اسلام کی جب اللہ نے تعریف کی قرآن میں تو اس کا انداز اور اس کی شان کچھ اور ہے. فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی آیا ہے کہ جو صرف کچھ مخصوص چیزوں کو حلال و حرام نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو بہتر ہے اور اچھائی ہے اور بھلائی ہے انسانیت کے لیے، وہ اس کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، اور ہر وہ چیز جو برائی ہے اس سے روکنے کے لیے آیا ہے. وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہے. تو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا آ کر امت سے یا لوگوں سے کہ جو چیزیں اس سے پہلے کچھ حرام کر دی گئی تھیں میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں، بلکہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو پاک اور پاکیزہ اور طاہر ہے اور اچھی ہے، میں اسے تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور یہ حلال محمدی قیامت تک حلال رہنے والا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ہر وہ چیز جو خبیث ہے اور بری ہے اور نجس ہے، ہر اس چیز کو میں حرام کرنے آیا ہوں. یعنی ایک اصول بیان کر دیا. تو حضرت عیسیٰ مخصوص چیزوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھی میں اس کو حلال کرنے آیا ہوں. پیغمبر اسلام جنرل سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اچھی ہے میں اس کو حلال کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جو کہ بری ہے، خبیث، جس میں آتی اور طیب نہیں ہے، میں اس کو تمہارے لیے حرام کر رہا ہوں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جو زنجیریں جن زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو، ریچولز کی زنجیروں میں اس قید و بند سے تمام عالم انسانیت کو رہائی دلانے کے لیے آیا ہوں. ایک چیز یہاں ضمناً یہ بھی معلوم ہوئی کہ
حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بھی اور پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بھی جو آیتیں ہیں اس قرآن میں حلال کرنے کی، تو اس میں نسبت ان کی طرف دی گئی ہے، حالانکہ اس چیز کو حرام اور حلال کون کرتا ہے؟ اللہ. مگر یہاں کیا کہا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں، میں حلال کر رہا ہوں. اسی طرح پیغمبر اسلام کے لیے کہا یحرم علیہم، اور یہ فرمایا کہ یحل لہم، ان کے لیے حلال کرتا ہے پیغمبر، ان کے لیے حرام کرتا ہے پیغمبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو حلال کہنا یا حرام کہنا جو کہ اللہ کا حکم ہے اوریجنلی، صرف نبی کا حق ہے، اس کا حق ہے جس کو اللہ نے حق دیا ہے. لہٰذا کوئی شخص نبی کے کیے ہوئے حرام کو، بتائے ہوئے حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اور جو انہوں نے جس کو حرام کر دیا اس کو حلال نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ فلاں چیز پیغمبر کے دور میں حلال تھی میں حرام کرتا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ بے شک آپ حرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ خود حرام ہے کہ کسی چیز کو کہ جو حلال ہو پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس کو حرام کر دیا جائے. یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے. حلال محمدی حلال ہے قیامت تک، اور حرام محمدی حرام ہے قیامت تک. اب اس کے بعد کی آیت ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. اب اس کے بعد یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد، اتنی آیتیں پیش کرنے کے بعد، اتنی دلیلیں دینے کے بعد، اب جناب عیسیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو انکار ہی کرتے جا رہے ہیں، یہ لوگ بات مانتے ہی نہیں ہیں، بنی اسرائیل سن نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ من انصاری الی اللہ. اب یہ خطاب کیا ان سے کہ تم میں میرا ساتھی، اللہ کے لیے میرا ساتھ دینے والا کون ہے. اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ نمائندے الہی جب کفر و انکار کے نرغے میں گھر جاتا ہے تو مخلص ساتھیوں کی تلاش اسے ہوتی ہے. نہ صرف تلاش ہوتی ہے، یقینی طور پر اس کو ضرورت ہوتی ہے. اور کبھی بھی اچھے ساتھیوں کے بغیر کسی نبی کا مشن آگے بڑھا نہیں ہے. مخلص ساتھی تو بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ من انصاری الی اللہ. تو یوں تو ساتھ آ جانے والے بہت ہیں، منکرین بھی بہت ہیں اور ساتھ آ جانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن مخلص ساتھی جو صرف اللہ کے لیے ساتھ دیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے، نہ منصب ہے، نہ ان سے قربت حاصل کرنا ہے، نہ شہرت حاصل کرنا ہے، نہ دولت حاصل کرنا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا سوائے اس کے کہ الی اللہ. وہ اصل میں اللہ کی راہ میں ساتھ دیتے ہیں نبی کا اور پیغمبر کا. تو یہی جناب عیسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ایسے ماحول میں جب کہ ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے، سب ڈینائی کر رہے ہیں، سب میرے اس پیغام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور بلکہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، تو تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، میرا ناصر ہوگا؟ من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مدد مانگنا بدعت نہیں ہے. بدعت ہوتا تو عیسیٰ جیسا نبی نصرت نہیں مانگتا کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا. اللہ سے کہتا یا اللہ بس تو میری مدد کر، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، بس تو مدد فرما. تو بجائے اللہ سے مدد فرمانے کی بات کرنے کے اور ان سے مدد مانگنے کے، انہوں نے عوام سے، لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی اور کہا کہ بتاؤ کون ہے جو میرا صحیح مددگار ہوگا. من انصاری اللہ. قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے. حواری کون ہے؟ حواریون جمع ہے حواری کی. حواری کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ ہے حور، جس کے معنی ہیں سفیدی. اسی سے حور ہے. قرآن نے لفظ جو حور استعمال کیا ہے بار بار، جو جسے پڑھ کے قرآن میں آپ پڑھ رہے ہوں، موڈ جتنا بھی خراب ہو، مسکراہٹ آ جاتی ہے آپ کے چہروں پہ، یہ جو حور ہے وہ اسی سے ہے، اسی مادے سے ہے.
اب یہ کیوں ان کو حواری کہا گیا، اس کا کیا تعلق ہے سفیدی سے؟ اور بلکہ بعض ارباب لغت نے لکھا ہے کہ اوریجنلی آنکھ میں جو ایک خاص سفیدی ہوتی ہے جس سے آنکھوں کی حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اسے حور کہتے ہیں، اس سے یہ حواری ہیں۔ تو یہ اس سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ تو اس پر متعدد نظریات لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ ان کا پیشہ تھا دھوبی کا پیشہ، کام ان کا یہ تھا کہ وہ کپڑے دھوتے تھے، تو ظاہر کپڑوں کی صفائی اور کپڑوں کی پاکیزگی ان کو بالکل صاف ستھرا کر دینے والے کو مثلا حواری کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بتایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ معنوی اعتبار سے پاک صاف رکھنے کے معنی میں ہے، کیونکہ ان کا نفس پاک تھا اس لیے وہ ایسا ہوا۔ بہرکیف امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، تو ظاہر ہے کہ قرآن کے اصل جو مفسر ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ حواری کا کیا مطلب ہے اور حواریون کون تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا کپڑا دھونے کا مشغلہ تھا لہٰذا ان کو حواری کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے خود کو گناہوں کی آلودگی، برائی اور غلاظت اور گندگی سے اپنے کو پاک اور صاف رکھا ہوا تھا، یعنی ان کا نفس صاف ستھرا تھا، اس پہ کوئی سیاہی اور گندگی نہیں تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ دوسروں کو بھی اور دوسرے کے نفس کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا ان کو حواری کہا گیا۔ یہ اس کے میننگ ہے۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جواب دیا حواریوں نے تو کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو ایک بات تو اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب نبی کوئی آواز دیتا ہے، بلند کرتا ہے اور نصرت کے لیے بلاتا ہے تو اس کی آواز پر کچھ لوگ ضرور لبیک کہتے ہیں۔ ان میں سے یہاں پر دیکھا کہ حواریوں نے فوراً کہا کہ ہم نصرت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں تو کیا کہا؟ نہیں کہا کہ نحن انصارک۔ پوچھا کیا تھا حضرت عیسیٰ نے؟ انصاری، میری نصرت کون کرے گا، میری مدد کون کرے گا؟ تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی مدد ہم کریں گے، اس کے بجائے کہ یہ کہیں کہ آپ کی مدد ہم کریں گے، انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس بلاغت کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اس واقعے کا تذکرہ کر کے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ حقیقی معنی میں نبی کی مدد کرتے ہیں وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ نبی کی مدد اصل میں اللہ کی مدد ہے، اور وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ نبی کی آواز پر لبیک کہنا اصل میں اللہ کی آواز پر لبیک کہنا۔ اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہو جائے گی۔ نبی کی مدد نہ کرنا اللہ کی مدد نہ کرنا ہے، نبی سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ لوگ شرک سے بچنا چاہتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اے عیسیٰ ہم آپ کے ناصر ہیں، اس میں شرک ہو جاتا، لہذا انہوں نے کہا ہم اللہ کے ناصر ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور اچھے خاصے مفسرین کہ جو کافی مشہور ہیں اور ان کی بڑی شہرت ہے اور نام ہے، ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ تو شرک سے بچنا چاہ رہے تھے اور عیسیٰ خود شرک سکھا رہے تھے۔ وہ پہلے کہتے کہ کون ہے اللہ کی نصرت کرنے والا، وہ تو کہہ رہے ہیں کون ہے میری نصرت کرنے والا، وہ جواب دے رہے ہیں ہمیں اللہ کی نصرت کرنے والے۔ وہ تو شرک سے بچ رہے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ نہیں بچ رہے ہیں۔ عجیب باتیں۔ تو قرآن خود اپنا مفہوم پیش کر دیتا ہے، انسان ذرا غور کرے تو مفاہیم آ جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر وہ تفسیر، ہر وہ کتاب کے جو تفسیر کی لکھی گئی تفسیر کے نام پر اس میں ہر چیز صحیح ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مفسر مثلا لکھتے لکھتے اس میں ہو سکتا ہے اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے
کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلکہ اس کے برعکس ہم یہ کہیں گے کہ وہ حقیقی توحید کا مفہوم پیش کرنا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی اور خدا کبھی جدا نہیں ہوتے اور ان دونوں کی بات ایک ہی ہوتی ہے، اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی بات کرنا اللہ کی بات کرنا۔ اگر آپ نبی کو پکاریں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو پکارا، آپ نے نبی کی مدد کی، اس کا مطلب آپ نے اللہ کی مدد کے لیے۔ لہٰذا یا رسول اللہ کہنا کس طرح بدعت نہیں ہو سکتا۔ آپ یا رسول اللہ کہہ کے نبی کو آواز دے رہے ہیں، تو جیسے نبی کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، ایسے نبی سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، سو سمپل۔ لہٰذا اصل میں الٹا ہے، جو بات لوگ سمجھتے ہیں برعکس سمجھتے ہیں جو قرآن سمپل اور بہت ہی سیدھے سیدھے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ وقت کی تنگی ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک چیز دلچسپ ضرور یہاں پیش کر دیں، علامہ طبرسی نے اس کو لکھا ہے، اور ہم اکثر و بیشتر آپ کو یاد ہوگا کہ مجموع البیان کا حوالہ دیتے ہیں، علامہ طبرسی کی بہت ہی معروف کتاب ہے یہ تفسیر کی۔ اس میں انہوں نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ حواری جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، انہیں جب کبھی مستقل ان کے ساتھ رہتے ہر وقت، اور جب ان کو بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی تو ان کے لیے کھانا اور پانی آسمان سے آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ کھاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے خوش ہو کر، بہت بڑی بات ہے کہ جن کے لیے آسمان سے کھانا اترے، کتنی بڑی بات ہے، تو انہوں نے ایک بار پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے اس دنیا میں؟ جب ہمیں بھوک لگتی ہے ایک دم آسمان سے کھانا جاتا ہے، ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ تو فرمایا ہاں بہتر ہے، افضل منکم من یعمل بیدہ ویأکل من کسبہ، بے شک تم سے بہتر لوگ ہیں، تم سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی کمائی کا کھاتے ہیں۔ یہ آسمان سے اترا ہوا کھا لینا اور اسی پر جیتے رہنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ محنت مزدوری کرو، پسینہ نکلے، کھانا حلال کمائی سے پھر جو کھاؤ تو وہ اس سے افضل ہے۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے اور یہی اسلام کا اصل میں نظریہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا مسلم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو ایمان پہلے لے آئیں، بعد میں تو سب لوگ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایمان لائے جبکہ سب لوگ انکار کر رہے ہوں، اس وقت ایمان میں سبقت یہ قابل تعریف و ستائش ہے قرآن کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد ان کا کہنا کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ وشہد، لفظ شہادت یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ آپ شہادت دیں، آپ گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون گواہی دے؟ جناب عیسیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو طرفہ محبت کا سلسلہ ہے۔ مؤمن گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اس دور میں مثلا اشہد ان عیسیٰ روح اللہ یا رسول اللہ، جو بھی کلمہ انہوں نے انجام جو ہے کہا ہو شہادت کے ساتھ، تو مومن گواہی دیتا ہے اللہ و رسول کی، اور اللہ و رسول گواہی دیتے ہیں مومن کے ایمان کی۔ تو یہ دونوں طرف کی شہادت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بھی واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہی دیں اور آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک وہ جسے اللہ و رسول کہہ رہا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ہسٹری میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور لوگوں نے ایسے لوگوں کو ضرور کافر کہا ہے جس کو اللہ و رسول نے مسلمان کہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جن میں حضرت ابو طالب ایک ہے، عظیم ذات گرامی ہیں، کہ جن کے لیے اللہ و رسول مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہے جو ان کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو اصل مسلمان وہ ہے جس کی اسلام کی گواہی خدا دے اور جس کے اسلام کی گواہی پیغمبر اسلام دے۔ اس کے بعد کی آیت ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب نبی سے، پہلے تو نبی سے کہا کہ ہم ایمان لائے، اب اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں
کہ پروردگار جو کچھ تو نے نازل کیا ہم سب پر ایمان لائے. نبی سے کہا ہم آپ پر ایمان لائے, اللہ سے کہا کہ یا اللہ تجھ پر بھی اور ہر اس شے پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے, ہر اس شے پر ایمان ضروری ہے جو خدا نے نازل کیا. یعنی کہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض, بعض چیزوں پر ایمان لے آئے, بعض چیزوں کا انکار کر دیا. واتبعنا الرسول, ہم رسول کی پیروی بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا لازمہ کیا ہے کہ نبی کی پیروی بھی کی جائے. فاکتبنا مع الشاہدین, وہاں ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ گواہی دیں, یہاں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو بھی ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہہ تو رہے ہیں ہم, لیکن یا اللہ تو ہماری گواہی کو لکھ لے, ہم کو گواہی دینے والوں میں شمار فرما. یعنی ہماری اس کو ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سند مل جائے کہ کلمہ شہادت تو سب پڑھتے ہیں, لیکن اس نے بھی شاہدین میں ہم کو شمار کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ دیکھنا اہم ہے. اس کے بعد وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. اس سے پہلے آیت آ چکی ہے, ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آیت کافی ہیں قرآن میں اس طرح کی جس میں اللہ کی طرف مکر کی نسبت دی گئی ہے. لیکن مکر کا مطلب کیا ہے؟ مکر کے معنی ہیں صرف الغیر عما یقصدہ. ایک شخص جو کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے, مخالف آ کر اس ارادے کو پھیر دے, اس کو اس ارادے پر عمل نہ کرنے دے, اس کو کہتے ہیں مکر. اسی لیے مکاری کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایسی مکاری کی کہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے ہم نہیں کر سکے, وہ کام ہمارا پلان خراب ہو گیا کسی کی مکاری کی وجہ سے. چونکہ عمومی طور پر ایک اچھی بات نہیں ہے, کوئی پلان کر رہا ہے تو آپ کرنے دیں اس کو, الا یہ کہ اگر کوئی غلط پلان کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے. اللہ نے اس کو اس انداز سے پیش کیا, لہٰذا جب ہم اللہ کے لیے لفظ مکر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کرتے ہیں تدبیر. یعنی انہوں نے اپنی شرارت کی, مکر ان کی طرف سے شرارت ہے, اللہ کی طرف سے حکمت, تدبیر, اسٹریٹجی. تو اللہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے ان کے مکر کو ختم کیا. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال, اب آیت نمبر 55 ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. یہاں کافی گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن ہم اس میں بھی جلدی سے گزرنا چاہیں گے اور وقت ہے تنگ ہے. یہ آیت بڑی اہم ہے, بڑی دلچسپ ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ یہ جو ویکینڈ ہے یہ اس موقع پر اس کا ذکر بہت مناسب ہے. گڈ فرائیڈے تھا کل, اور کل ایسٹر سنڈے ہے. اور گڈ فرائیڈے کا تصور آپ کو معلوم ہے, اور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا جمعے کے دن, اور اتوار کے دن وہ واپس آئے. اسے جو ہے ایسٹر کہتے ہیں, ایسٹر سنڈے, اور ان کا ریزریکشن. اسلامی نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی ہی نہیں گئی. یعنی سولی دینے کی کوشش کی گئی, لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ کو نہ تو صلیب پر چڑھایا گیا یعنی کراس پر, اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا, ولکن شبہ, بلکہ انہیں دھوکہ ہوا. جس کو وہ لوگ سولی دے رہے تھے سمجھے کہ عیسیٰ ہیں, لیکن وہ عیسیٰ نہیں تھے. یہ قرآنی نظریہ ہے. اسی چیز کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے دوسرے انداز میں. انشاءاللہ تفصیل تو ہم اسی موقع پہ شاید عرض کریں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی جب یہ آیت آئے گی, لیکن یہاں پر اتنا ہی شاید کافی عرض کرنا کہ ایک بحث ہے یہاں خود مسلمانوں کے درمیان. بہت قلیل اقلیت ہے ان لوگوں کی کہ جو یہاں متوفیک, اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دینے والے ہیں. تو کچھ مفسرین چھوٹے موٹے ایسے بھی ہیں, یا کچھ مفسرین ہم کیا کہیں
ان کو، بلکہ کہہ سکتے ہیں کچھ اسکالرز اس ٹائپ کے ہیں جو قرآن کے ظاہری الفاظ پر جاتے ہیں اور اسی پہ بحث شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی ہے، وہ مر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ روحانی زندگی، جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں نے پیش کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، وفات کے پہلے معنی سمجھے جائیں۔ وفات کے معنی ہیں لے لینا، میں تمہیں لے لینے والا ہوں، یعنی واپس تم کو، میں نے زمین پر بھیجا تھا، زمین سے تم کو اٹھا لینے والا ہوں۔ اسی لفظ کی اور وضاحت کی، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ انتقال، منتقل ہونا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے، انتقال کا مطلب ہے موو ہونا، منتقل ہونا، ایک طرف سے دوسری طرف جانا، لیکن ہم اس کو استعمال کرنے لگے موت کے معنی میں۔ اسی طرح وفا سے یا وفی سے یہ ہے، یعنی تکمیل کے معنی میں، مکمل ہو جانا، کسی کی زندگی کا وقت مکمل ہو گیا۔ بلکہ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وفائے عہد، مثلا عہد کی تکمیل۔ خود اسی سورہ میں بھی ہم آگے 57 آیت جو پڑھیں گے، آیت نمبر 57، تو اس میں بھی ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا، ان کے اجر کو ہم پورا کرتے ہیں، پورا ہم اجر ان کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وفیم، وفا مطلب وفی سے استعمال ہوا ہے، یہی روٹ ورڈ۔ اس کے علاوہ سورہ انعام میں آیت نمبر 60 میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے وفات کا لفظ نیند کے لیے استعمال کیا ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں بھی وفات کا لفظ نیند کے لیے، سونے کے لیے استعمال کیا ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ خدا وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت تمہاری روح کو لے لیتا ہے اور جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو۔ تو رات کے وقت روح کو لے لیتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی تم کو سلا دیتا ہے، نیند آ جاتی ہے، تو ایک روح ہے جو اللہ جسم سے ہٹا لیتا ہے۔ یعنی انسان کی وفات ہو گئی تو کیا مر گیا؟ نہیں، سو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ موت کے وقت انسان کی روح کو لے لیتا ہے، تو یہاں وفات یعنی وفات ہو جاتی ہے، اور جو نہیں مرتے سوتے وقت لے لیتا ہے۔ تو دونوں کے لفظ وفات استعمال کیے، موت کے لیے بھی وفات اور نیند کے لیے بھی وفات۔ تو مختصر یہ کہ لفظ وفات سے یہ استدلال کرنا کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ روحانی طور پر بلند کیے گئے، اور یہ کچھ مسلمانوں نے بھی اس پر بحث کی ہے، یہ بڑی عجیب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے الفاظ کے ہر مفہوم پر غور نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت روایات ہیں، اور یہ مسلمات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور ان کو قتل نہیں کیا گیا، وہ مرے نہیں، قرآن خود صاف کہہ رہا ہے سورہ نساء میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں متوفی کا مطلب یہ کہ تمہارا جو وقت تھا زمین پر وہ تمام ہوا، یا یہ کہ میں تم کو واپس لے رہا ہوں، دونوں معنی یہاں پر صحیح ہیں۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا، اٹھا لوں گا، لہٰذا جیسا کہ روایات بتاتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں میں تم سے ان کو پاک رکھوں گا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے، اس کا مطلب کہ پاکیزگی صرف ظاہری نجاست سے نہیں ہوتی، اور صرف اس نجاست سے نہیں ہوتی کہ جس کو آپ دھو لیں اور پاک کر لیں اور ہٹا لیں، چیزوں کی نجاست نہیں، بلکہ انسان بھی کبھی نجس ہوتا ہے اگر وہ کافر ہو جائے، تو اس کفر کی نجاست سے بھی حضرت عیسیٰ کو پاک رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ یعنی تمہیں بچا لوں گا، نجات دوں گا کافروں سے، کافر تمہارے پاس نہیں آ پائیں گے۔ تو تطہیر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ تو تطہیر یعنی اسی لیے جب اللہ نے حضرت جو ہے اہل بیت کے لیے تطہیر کی آیت نازل فرمائی تو اس میں یہ فرمائی وَطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ہر طرح جو حق ہے پاکیزگی کا اس طرح میں تم کو پاک رکھوں گا۔
اس کا مطلب یہ کہ ظاہری اور باطنی نجاست سے بھی پاک رکھوں گا، اور کفر اور شرک اور نفاق جن لوگوں کے دلوں میں ہے ان کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے جو شخص جتنا قریب ہے اتنا پاک ہوگا روحانی اعتبار سے، اور جتنا دور ہے اتنا ہی ایمان کی نجاست، گویا کہ روحانی نجاست اور ظاہر و باطنی نجاست اس کے اندر ہوگی۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہاں تک ہم پڑھ سکے ہیں اور وقت تمام ہو رہا ہے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس آیت کو پورا کر دیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو تمہاری پیروی کریں گے ہم انہیں قیامت تک ان لوگوں پر فوقیت دیں گے اور بلندی عطا کریں گے جو کہ کافر ہیں، یعنی کافروں پر تمہارے ماننے والے ہمیشہ قیامت تک جو ہے فوقیت رکھیں گے، ان کو عظمت رہے گی اور وہ فضیلت ان کو عطا ہوگی۔ ثم الی مرجعکم، اور اس کے بعد تم ہم تک پلٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان حکم کروں گا، یعنی فیصلے کروں گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اختلاف کسی طرح بحث و مباحث سے ختم ہو ہی نہیں سکتا، آخرت میں جانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ جو اختلافات تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اصل میں فیصلہ کروں گا۔ یہاں صرف جلدی سے وقت تمام ہو چکا ہے، ایک بات بہت اہم تاکہ رہ نہ جائے، وہ یہ کہ قیامت تک تمہارے ماننے والوں کو میں فوقیت دوں گا۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے، تو پھر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے کے بعد اسلام کے زمین پر پھیلنے کی بات کہاں گئی؟ تو کیا ان کے آنے کے بعد بھی عیسائی رہیں گے؟ بات قیامت تک کی ہو رہی ہے، اور امام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ماننے والوں کو میں بلندی دوں گا، اور وہاں بلندی امام زمانہ کی ہے اصل میں۔ جی ہاں بالکل، تمہارے ماننے والے کہا، تمہارا نام لینے والے نہیں۔ اتبعو کا جو تمہاری بات مانیں گے وہ، تو جو تمہاری بات مانیں گے، تم ابھی سے کہہ رہے ہو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ جب اس پر ایمان لائیں گے تو پھر وہ عیسائی کب رہے؟ اور یہ جو تم زبانی ابھی کہہ رہے ہو، ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب ہم تم کو بھیجیں گے تم جا کر اس کے وصی کے پیچھے نماز پڑھو گے۔ جب نماز پڑھو گے تو اب جو وہ تبعو کا جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے باہر؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس پر بھی بڑی عجیب بحث کی، مفسرین نے بڑی حیرت ہے، وقت ہوتا ہے میں آپ کے سامنے وہ تمام پہلو جو بالکل یقیناً الٹے سیدھے ہیں اور اس میں کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسی باتیں لوگوں نے کی ہیں اس کے اوپر، دوسرے جو مفسرین ہیں جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، لیکن سیدھی سیدھی بات یہ ہے، یعنی یہاں تک کہہ دے کہ نہیں عیسائیت رہے گی اس زمانے میں، اقلیت میں رہیں گے، کم رہیں گے مگر رہیں گے۔ عربی کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ فضیلت رہے گی، اوپر رہیں گے، فوقیت رہے گی، فوق الذین، کہ نہیں کافروں کے اوپر بڑے، کافر ہو گئی نہیں تو کیسے ان کے اوپر جو ہے بلندی ہوگی۔ تو اصل مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے مراد اتبعو کا جو تمہاری پیروی کریں گے، اب دیکھنا ہے کہ خود عیسیٰ کس کی پیروی کر رہے ہیں، تو عیسیٰ رسول اللہ کی اور امام زمانہ کی پیروی کریں گے۔ ان کی پیروی کرنے والے جب ان کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی پیغمبر کی اور امام کی پیروی کریں گے، جس کا مطلب یہ سب مسلمان ہوں گے۔ تو یہاں اشارہ ان عیسائیوں کی طرف ہے جو مسلمان ہو چکے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام اور امام زمانہ کی پیروی کر چکے ہوں گے، تو بے شک قیامت تک ان کو بلندی اللہ عطا فرمائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔